حسین لہو کے پھول بدن پر سجا رہے ہیں حسین، گلے پہ تیر ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین۔ دعوت اسلامی وہ پھول ہے جو کھلتا ہے تو کھلا دیتا ہے، جس کو اور کوئی نہیں سکھاتے، یہاں مدنی چینل والے سکھاتے ہیں الحمدللہ سے۔ ہاں سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ خود پسندی کا جو بیان فرمایا کہ وہ کتنی خراب چیز ہے، تو وہ میرے لیے ایک سب سے زیادہ جو ہے وہ کان کھول دینے والی چیز تھی۔ تو میں نے اس چیز سے کافی زیادہ سیکھا، اور میں انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا اور دوستوں کو لے کر آؤں گا۔ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ روحانیت ہی روحانیت ہے، یہاں آ کے ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو یہاں آ کے درد مرض قرض سارے دور ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ مدنی مذاکرہ علم شریعت، علم طریقت، ہر قسم کا علم سکھاتا ہے، اور بالخصوص امیر علیہ سنت کی زیارت ہوتی ہے۔ مدنی مذاکرہ یہ ہے کہ جب امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں مسکراتا ہوا تو اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ کھانے پینے کے جو ہے مطلب فائدے بتا رہے ہیں، چینی کے نقصان، گڑ کے فائدے۔ مدنی مذاکرے میں ایک تو علم کا خزانہ ہے، مطلب ایسے سوالات جو آپ کسی سے ڈائریکٹلی نہیں پوچھ سکتے، لیکن مدنی مذاکرے میں وہی سوالات کوئی اور پوچھتا ہے، اور وہی چیزیں جو ہیں یہاں پر اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، بالکل ایسے آسان الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس سے آرام سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے نشاندہی کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک چھوٹے سے ٹاپک کو دیکھیں تو اس کے پیچھے ہی امیر علیہ سنت نے کتنی مثالیں دی، اور اپنا ایک ذہن بنائے کہ بس جو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے بس اس پر راضی رہنا ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو دیا رب تعالیٰ نے، حسد کرنا گویا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ امیر سنت کی باتیں ایسے دل میں اترتی ہیں جیسے کہ ہم خود سبق پڑھ رہے ہیں۔ مدنی مذاکرہ میں تقریباً دیکھتا بھی رہتا ہوں، اور اگر کوئی نہ بھی دیکھ سکوں تو میں ریپیٹ دیکھتا ہوں صبح 12 بجے والا۔ 12 دن کام ہے نا، مدنی مذاکرہ لازمی دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ مدنی مذاکرہ اہم کام ہے، سب سے اہم کام۔ امیر حسین فرماتے ہیں کہ میں مدنی مذاکرے میں اپنے جو میری زندگی ہے اس کا نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ وہ جو آپ دیتے ہیں اپنی مریدوں کو اور تمام امت مسلمہ کو جو مواد دیتے ہیں وہ سننے کا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی مذاکرہ دیکھا کریں تاکہ ایسی جو چیزیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس طرح کی چیزوں کا بخوب اندازہ بھی ہو جائے اور ان کی بیماریوں کا بھی پتہ چل جائے اور ان کے اندیشہ اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور میں جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو تو یہ بالکل دعوت دوں گا کہ وہ یہاں آ کے دیکھیں۔ مشکل وقت میں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا اور اپنے تمام کاموں کے انجام کو اسی کے سپرد کر دینا، یہ ایک بہترین صفت ہے، اور اس کی ذات پر ہمارا ایسا کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی نیک اور جائز کام کا ارادہ یا آغاز کریں تو صرف اسباب پر نظر رکھنے کے بجائے خالق اسباب کی رحمت پر نظر ہونی چاہیے، کیونکہ اسباب تو عارضی ہیں اور فانی ہوتے ہیں، اور جو مسلمان بیماریوں، پریشانیوں، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، بلکہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ توکل کی برکت سے اللہ کریم نہ صرف اس کی مدد فرماتا ہے بلکہ اس کی برکت سے وہ رب کریم اسے انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ کریم پارہ 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مقام کتنا عظیم ہے جس پر فائز شخص کو اللہ کریم کی محبت حاصل ہو اور اس کو اللہ کریم کی طرف سے کفایت کی زمان بھی حاصل ہو۔ تو جس شخص کے لیے اللہ کریم کفایت فرمائے، اس سے محبت کرے اور اس کی رعایت فرمائے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اسے نہ تو عذاب ہوتا ہے اور نہ ہی دوری ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پردے میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. آج 1447 سن ہجری کا آغاز ہو گیا. سال ہجری، سال فاروقی کی آج چاند رات ہے. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو 1447 سن ہجری کا نیا سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ اہل بیت کو نیا سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا سال مبارک ہو. نیا اسلامی سال. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو، عاشقان صحابہ اہل بیت، تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو اسلامی نیا سال مبارک ہو. خیر مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو آج چاند کی محرم شریف کی پہلی رات جو ہے وہ حضرت سیدنا یعنی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رات ہے، شب شہادت، جو آپ کی شہادت پہلی محرم شریف کو ہوئی تھی. پہلی تاریخ کی مناسبت سے اور آپ کے شہادت کی رات کی نسبت سے ضیاء درود و سلام میں سے فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ: بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. چاند رات ہے آج، اور محرم شریف کی 11ویں شب تک، عاشورہ جس دن ہو نا اس دن بھی رات کو، 10ویں رات بھی اور 11ویں رات بھی، یہ مسلسل مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم. خصوصی مدنی مذاکروں کا بھی انشاءاللہ الکریم سلسلہ رہے گا، اور انشاءاللہ خوب نیاز باکس کی تقسیم کا بھی سلسلہ رہے گا. آج انشاءاللہ نیاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باکس پیش کیے جائیں گے، مگر مخصوص اسلامی بھائیوں کو. یہ لگتا ہے یاد کر کے آگے پوری حفظ کر لیے. اللہ اکبر. میں نے ان کو درخواست کی تھی کہ جو یاد کر کے آئے گا ان کو میں نیاز فاروق اعظم دوں گا باکس. الحمدللہ. اب یہ کہ یاد بھی کر لیا ہو اور یاد رہے بھی. 22 اجزاء جو گوشت کے وہ
22 हिस्से जिनका खाना मना है। अब इसमें हराम भी है, मकरूह तहरीमी है, नाजायज और गुनाह वाले हिस्से भी हैं, और नामुनासिब जिनका खाना है वो भी है। अब याद तो कर लिए, लेकिन इसमें तस्वीरें दी हुई हैं कि हर चीज की पहचान, ये भी काम है, ये भी काम जरूरी है। देखिए अब याद तो हो गए, लेकिन अब सामने वो चीज आ गई, पता है कि हराम है वो फलां चीज या नाजायज है, लेकिन ये पता नहीं कि ये वही चीज है, तो खा लेंगे। फिर अब ये पहचान कैसे हो, ये काम है, ये बड़ा काम है, ये कौन पहचान करवाए। अब तस्वीरें तो हैं, लेकिन फिर भी तस्वीरों से भी बाज़ औक़ात ये समझ कम आती है, लेकिन ये क्या तस्वीरों से गुजारा हो जाएगा, इंशाअल्लाह काफी हद तक हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधी आपकी जानिब से एक पोस्ट मौसूल हुई, सालन, गोश्त का सालन बनाने की एहतियातें ये हमारे पास मौजूद है, इसको कितने बजे ऑन एयर किया जाए? इंशाअल्लाह उल करीम 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 बजे इंशाअल्लाह उल करीम। मेरा नाम मेरा नाम मोहम्मद फरीद अतारी है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि अपने अंदर कबूल हक का जज्बा कैसे बेदार किया जाए? कबूल हक करने वालों के वाक़यात पढ़े जाएं, आयात और रिवायात का मुताला हो, जहन बने, और हक गो जो होते हैं उनकी सोहबत मिले। हक यानी बाद लोगों की आदत होती है बहस करने की, अब चाहे उससे कितनी सच्ची बात करें, लेकिन उसने कुछ ना कुछ उसे बोलना जरूर होता है, फिर भले वो हथियार डाल दे, हाँ बोल दे, लेकिन शुरू में कुछ ना कुछ ये यानी कि यूं समझेगा कि मैं फौरन हाँ बोल दूंगा तो ये मेरी इंसल्ट है, तो यूं मतलब ये करते हैं, झूठी बात पर भी दलाइल देते हैं, फिर सरेंडर हो जाते हैं। जब ये वो सरेंडर जब होते हैं कि जबकि अब दलाल इसके बाद खत्म हो गए, अब क्या करें। तो इसलिए अगर ज़मीर तस्लीम करता है कि ये बात दुरुस्त है और हो भी दुरुस्त, तो फिर बिला पसो पेश कबूल कर लेना चाहिए। इसी में आफियत है, इसी में इज्जत भी है, वक्त की भी बचत है, गुनाहों से भी बचत की सूरत है, बहुत कुछ है इसमें। तो इस पर ये नफ़े नुकसान पर गौर किया जाए। फिर ये कि इसमें गुनाहों में पड़ने का भी अंदेशा पूरा पूरा रहता है। वो जानबूझकर अगर कबूल हक नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है कि ये दुरुस्त नहीं है, जबकि पता है कि ये दुरुस्त है। अब आज चांद की पहली रात है, ठीक है ना, ऐलान हो गया सब कुछ। अब कोई खामाखा के दलाइल के अंबार लगाए तो वो उसके अंबार जरा उसको काम नहीं देंगे ना। मां चांद रात है, रुयत हिलाल जो इस्लाम ने तरीका बताया है, तो वो साबित हो गई। इम्कान कम था आज, यूं चांद की तो यानी साइंसी एतबार से आज चांद था, लेकिन इम्कान इसलिए कम था कि बादल हर तरफ, चारों तरफ बारिशें बादल, लेकिन फिर भी गुंजाइश थी कि अगर कहीं मतला बरालूद ना हुआ, फजा साफ हुई, तो चांद की गवाहियां आ सकती हैं। और ऐसा हुआ है कि चांद की शहादतें गुजरी, और फिर यह कि अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम शरीफ का ऐलान हो गया। तो ये देखने पर चांद तो ज़ाहिर है कि चांद तो पता नहीं हजारों लाखों साल पहले पैदा हो चुका है, यूं देखा है तो, मगर इसके चांद के पैदा होने की भी वैसे इस्तिलाह है, हर महीने पैदा होता है ये फिर ये इनकी तौकीद वालों की इस्तिलाह है। तो ये कि वो आज फिर शहादतें गुजर गई, कहीं ऐसे मतला, कराची में तो मतला बरालूद था, लेकिन कई जगह होगा, हो सकता है कि मतला साफ हो। पंजाब में तो धूम से बारिशें हो रही हैं, तो वहां भी मतला साफ, यानी फजा में बादल छाए होंगे, तो बहरहाल ये गए। तो अब इसमें कोई बेकार जिद करे, बहस करे, गवाह गलत है फला, तो अब ये जरा कि इसको यही बोलेंगे कि यार ये खामखा अपनी जिद बहस कर रहा है, अड़ी कर रहा है, और ऐसे ही उस तो इसकी ऐसे आदमी की वैल्यू भी कम होती है, खराब होती है। हाँ, किसी को शरई दलील हो, कोई आलिम दीन है, वो दलील से बात करता है कि भाई गवाह में ये खराबी, गवाह में वो खराबी, जो उसको कवानीन पता है, उसूल, और बोले कि भाई ये यूं है, तो
اس کی بات پر ذرا وزن ہوتا ہے، جبکہ وہ عالم دین، وہ ضدی نہ ہو، خواہ خواہ اپنی بات کے ہاں بھی میری نہ بھی میری، میں نے نہ بولا تو اب میں نے نہ ہی ثابت کرنا ہے، یہ نہیں۔ خوف خدا والا عالم دین وہ جو واقع اس کو دلائل معلوم ہو تو اس کی بات کا میں نے کہا وزن ہوتا ہے، مانی جائے نہ مانی جائے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ اس کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام علی حسن ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اگر اس کی میت بھاری ہو جائے یا اس کی قبر کی مٹی سخت ہو جائے تو عموماً اس کو اس کے گناہوں کی نحوست سمجھا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ قبر کی مٹی سخت، مٹی سخت کا تو پہلی بار سنا میں نے۔ اب بتائیے کہ میت بھاری ہو جاتی ہے، وہ جنازہ اٹھانے میں بھاری پڑتی ہے، اب اس میں پڑھا نہیں ہے کوئی مطلب، لیکن ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، ہوں بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول، یعنی میرے گناہوں کی وجہ سے میرا جنازہ اٹھنے والوں کے کندھوں پر بوجھ نہ پڑے، تو اے جان چمن، اے گلستان باغ کی جان، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان چمن للہ میری ناش کر، اے جان چمن پھول، اللہ کے واسطے میری جو جان ہے اس کو یا رسول اللہ، اللہ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وجود کو، میرے بدن کو پھول کی طرح ہلکا پھلکا کر دیجئے، یہ درخواست ہے۔ بس یہ شعر ہی پتہ ہے، اور کچھ میری معلومات میں کوئی اس کی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کا کلام عام شاعروں کی طرح ہے بھی نہیں، ضرور ان کے پاس اعلیٰ حضرت کے پاس دلیل ہوگی، مجھے کوئی حدیث وغیرہ یاد نہیں ہے، اس کی پڑھنا یاد نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ چلے ہیں قافلے طیبہ، اکیلا چھوڑ کر مجھ کو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ نواسائے مصطفیٰ یا شہید کربلا، تم ہو آل مصطفیٰ یا شہید کربلا۔ متقیوں بارسا یا شہید کربلا، اے شہید باوفا یا شہید کربلا۔ جب بھی تیرا سر جھکا یا شہید کربلا، مصطفیٰ کا واسطہ یا شہید کربلا، کربلا میں لو بلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا۔ His name is Umar ibn Khattab and his birth is the 13 years after the year of the elephants. His kunya is Abu Hafs and his profession is to be a businessman. His titles are Amir al-Mu'mineen Farooq Azam. His age is 63 and his martyrdom is the 1st of Muharram 24 Hijri Sunday. ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور اپنے ماں باپ اور خاندان سمیت حج کی سعادت بخشے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی صلی اللہ تعالی علی الحبیب. محمد. جیسا کہ نئے سال کا آغاز ہوا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا، پچھلا سال گزر گیا، نیا سال ہے. لوگ دنیا میں اپنے کاروبار میں ایئر پلاننگ کرتے ہیں، بزنس کے لیے ایئر پلاننگ کرتے ہیں. تو بسا اوقات ایسا تو موقع ہوتا ہے، کوئی لمحہ ہوتا ہے، مینٹلی تو ایک پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو پچھلا گزرا سال، اس کے تعلق سے کیا کوئی جائزہ یا محاسبہ یا اس کے متعلق اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی آپ کو ضرورت لگتی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، یا جو نیا سال آیا ہے اس کے لیے کوئی ذہنی طور پر ہم پلاننگ کریں، کوئی ایسا نیت طے کریں کہ اس سال کو میں اس طرح گزاروں گا، اسپیشلی یہ جو 10 دن ہیں، اس کے بعد کے جو لمحات ہیں، معاملات ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے؟ گزرا ہوا سال اور جو ابھی سال ہمیں نصیب ہوا، اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اپنے مبارک پاؤں پر ہنٹر مارتے اور فرماتے کہ بتا تو نے آج کیا 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 ہے. انہیں روز اپنا محاسبہ فرماتے. تو ایک سال کا محاسبہ اور ایک دن کا محاسبہ، سال بھر کے تو معاملات کا یاد رکھنا مشکل، ایک دن کا یاد نہیں رہتا ہم لوگوں کو. گناہ کر کے بھی ایزی ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو یوں مطلب کم از کم ایک سال بھر کا تو ہم غور تو کر لیں لم شم کہ بھئی کیا کیا ہوا، اور سچی توبہ تو خیر گناہ جب ہو نا تو فوراً توبہ کرنا واجب ہے، اس میں تاخیر خود پھر گناہ ہے. تو اب یہ کہ کوشش کرے، یاد کرے اور توبہ کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائے کہ بس خلاص کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے. بزرگان دین کے ایک سے ایک واقعات اس میں ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی بچپن میں بھی گناہ ہوا تو اس کو بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ ہو گیا تھا مجھ سے. اس وجہ سے رنج پیدا ہونا، غم پیدا ہونا. حضرت عتبۃ الغلام ایک بار ایک مکان کے پاس سے گزرے تو بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر تشریف لے آئے. جب ہوش آیا تو فرمایا کہ اس مکان سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا بچپن میں نے یہاں گناہ کیا تھا. اب ان کا گناہ بھی کیا ہوگا خدا بہتر جانے. ایک اس کو گناہ کہہ رہے ہوں گے عاجزی کے طور پہ، خلاف اولا کو بھی بعض ہوگا تو میرا جرم ہو گیا، خطا ہو گئی. تو یہ یعنی کہ یاد رکھا تھا، حالانکہ ولی اللہ تھے. نام ان کا یوں ہر فرد نہیں جانتا، لیکن یہ کہ ہے نام ہے ان کا، کتابوں میں کہ واقعات ملتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے اور یہ ذہن میں رکھے البر لا یبلا والذنب لا ینسا. نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بلایا نہیں جاتا. گناہ کر لیا تو 100 سال کے بعد بھی وہ اللہ پاک تو بھولنے سے پاک ہے، تو بھولتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ نہیں کہ سال بھر پرانا ہو گیا تب کھلی ولی چھوڑ دو اس کو، نہیں. گناہ گناہ ہے، 100 سال ہو گئے تب بھی گناہ گناہ ہے. تو اس لیے مطلب ہم غور کریں کہ سال گزشتہ میں کیا کیا بھولیں کی، خطائیں کی، گناہ کیے، تو ان کو یاد کرے، بندہ توبہ کرے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ذہن بنائے کہ ان گناہوں سے اور دیگر گناہوں سے بچوں گا، اور جو نیکیاں میری اس سال رہ گئی تھی وہ آئندہ کوتاہی نہیں کروں گا، ان نیکیوں کو بجا لاؤں گا، کروں گا. اس سے اچھی اچھی نیتیں بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بارش اور بجلی کی چمک ہو گئی. جی ہاں، اللہ کراچی میں بھی ہو گئی. یہیں یہ فیضان مدینہ کے منظر ہے. اللہ دعا بھی کروا دے تو برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. پہلی تاریخ محرم کا مہینہ ہے. یہ مشہور ہے کہ بارش کا ایک درود شریف ہے، حالانکہ بارش کا نہیں ہے وہ، لیکن مشہور ہے. تو معنی اس کے اس طرح کے ہیں
کہ یا اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے درود بھوئے بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں. تو اس کو ہمارے یہاں بارش کا درود شریف بولتے ہیں. یہ غلط نہیں بولنا چاہیے. تو میں اب وہ درود شریف وضاحت کرنے کے بعد اب پڑھا دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اللہم صیبا نافعا. 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ بھی دعا کر دیں وہ بھی گھر ہی آئے، مدینے میں ہو، گنبد خضرا پر نظر ہو، بارش برس رہی ہو، ایسی بھی گھر ہی آ جائے. رحمت کی بارش ہو، اور وہاں تو ہر وقت رحمت کی بارش برستی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ بھی بارشیں، ان بارشوں کا نظارہ بھی نصیب ہو جائے کہ مدینہ شریف میں ہوں ہم، اور قطرے بارش کے سبز سبز گنبد پر نچھاور ہو رہے ہوں. آمین. اور پھر یہ کہ ان کی جو پھوار جو ہے وہ چاروں طرف پڑ رہی ہو. کاش ہم بھی اس سے فیضیاب ہو رہے ہوں. آمین. اللہ پاک بارش مدینہ دکھائے. طواف کعبہ برستے بارش میں نصیب کرے. اس کے اپنے فضائل بھی ہیں، ثواب زیادہ ہے اس میں. اللہ نصیب کرے. مغفرت کی بشارت ہے کہ جو برستے بارش میں طواف کرے اس کے لیے مغفرت ہے. اللہ نصیب کرے. آمین آمین. اور کاش کہ یہ شعر گنبد خضرا پر نظر ہو، بارش ہو رہی ہو اور یہ شعر پڑھ رہے ہوں. بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے. بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے. بارش برس رہی ہے. لگتا ہے کیا سہانا، لگتا ہے کیا سہانا، سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کاش گوشت کے خواص. بارش کے وقت کی دعا. اللہم سقیا نافعا. اللہم سقیا نافعا. یا الہی ایسا پانی برسا جو نفع پہنچائے. سبحان اللہ. اور ویسے برستی بارش میں حدیث پاک میں دعا قبول ہوتی ہے. جو بھی دعا مانگے اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ساری امت کو بخش دے، ہم کو نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گوشت کا صحت بخش سالن. الحمدللہ الکریم. گوشت کا صحت بخش سالن. الحمدللہ الکریم. گوشت اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے، مگر اس کے استعمال کی کچھ احتیاطیں بھی ہیں. کڑاہی گوشت اور فرائی گوشت وغیرہ کم فائدہ مند ہوتے ہیں
اور نقصان دہ زیادہ. گوشت کو فائدے مند بنانے کے لیے اس میں کدو شریف یا ٹنڈے یا شلجم یا توری یا گھی یا کدو، پیاز، ٹماٹر یا لیموں، دہی، ادرک اور لہسن کا پیسٹ، ہلدی، میتھی پتے، دھنیا یا پاؤڈر، میتھی پتے، دھنیا پاؤڈر اور زیرہ شامل کیجئے. دار چینی، کالی مرچ، بڑی الائچی، لال مرچ پاؤڈر، نمک وغیرہ حسب ضرورت ڈالیے. مشورہ: پکانے میں دیسی گھی یا سرسوں کا تیل استعمال کیجیے. خبردار، تیل مسالے کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور کئی بیماریاں لا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ پوسٹ ہم نے ملاحظہ کی گوشت کے سالن کی احتیاطیں یہ امیر علیہ سنت برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. سیدی ایک سوال موصول ہوا ہے، سوال یہ کر رہے ہیں کیا محرم شریف کی پہلی تاریخ کا کوئی خاص وظیفہ ہے جس سے شیطان سے حفاظت ہو اور پورے سال نیکیوں پر مدد ملے؟ رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں. محرم شریف کے پہلے دن سورج نکلنے کے بعد محرم شریف کے پہلے دن سورج نکلنے کے 20 یا 25 منٹ بعد 2 رکعت ادا کیجئے. پھر سلام کے بعد 7 مرتبہ پہلا کلمہ اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیے: اللہم انت اللہ الابد القدیم وهذه سنة جدیدہ اسألک فیہا العصمة من الشیطان والعون على النفس الامارة بالسوء واسألک الاشتغال بما تقربنی الیک یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. یہ عمل کرنے والے پر اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو نیک کام کرنے میں اس کی مدد کرے گا اور شیطان پورے سال کے لیے اس سے نا امید یعنی مایوس ہو جائے گا. حوالہ جواہر خمسہ صفحہ 18. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اوراد و وظائف کی کتاب ہے جواہر خمسہ. کہوں تو مشہور ہے تو حرج نہیں ہے، اہل علم جانتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کا تذکرہ اوراد کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے بھی معتبر قرار دیا ہے. یہ وضاحت اس لیے کرنی ہے کہ بہت سوشل میڈیا کا دور ہے، مقام تو وہی نا، وہ قبول حق کا جذبہ نہیں ہوتا تو کچھ نہ بولنا چاہیے تو بولتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تمہاری شیطان سے دوستی اور کیا کہہ سکتے ہیں یار، یہ شیطان سے چھڑانے والا عمل ہے نا، تو ہم تو شیطان سے چھوٹنا چاہتے ہیں. سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام زین بن جاوید ہے، میرا تعلق نوابشت ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بارش کے دوران بہنے والے گندے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ بارش کا پانی زمین پہ بہ رہی ہے، اگر اب گندا کہہ رہے ہیں تو گندے سے وضو کرے گا یار. اب کوئی ایسا پانی کا ذخیرہ بہ رہا ہے اسی جگہ سے کہ جہاں واقعی کوئی نجاست کنفرم ہے کہ نہیں ہے، اور جب تک نجاست کنفرم نہ ہو کوئی چیز پاک نہیں ہوتی، ناپاک نہیں ہوتی جب تک یقینی معلومات نہ ہو. تو یہ گندا پانی دیکھنے میں جو کالا نظر آ رہا ہے، میلا نظر، وہ ناپاک اس کو نہیں کہیں گے جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے. پھر بڑا ذخیرہ بہتا پانی، پھر اس کے الگ مسائل ہیں. تاہم یہ کہ
ایسا جو گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے گندا پانی، طبعاً تو وضو کرنے کو دل نہیں کرے گا اس سے، لیکن وضو ہاں وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جیسے کہ اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہوگا، لیکن اب اس کو کہا تو پانی جا رہا ہے، یعنی ایسی چیز مکس ہو جائے جس کے بعد اس کا نام پانی نہ رہے تو پھر نہیں ہوگا. جیسے کہ پانی میں دودھ ملا لیا، اتنا مقدار میں دودھ ملا لیا کہ اب وہ پانی نہ رہا بلکہ اب وہ کچی لسی بن گئی. کچی لسی بولتے ہیں نا، ہاں تو یہ اب اس کو کچی لسی کہیں گے نا، اتنا دودھ میں پانی مل گیا تو اب اس سے وضو نہیں ہوگا. اس طرح دودھ سے بھی نہیں ہوتا وضو، سرکے سے بھی نہیں ہوتا، یعنی پانی سے وضو ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گھرانہ، جس گھرانے کے مقابل آج تک کوئی گھرانہ اس دنیا میں نظر نہیں آیا، جن کے احسانات آج تک اس دنیا کے ہر مسلمان پر ہیں، جن کا دامن تھامنے سے کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، حسین ہے. انہی اہل بیت کے گھرانے کی سیرت و کردار کے متعلق اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام فیضان اہل بیت خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ. نو مولود بچے کے لیے آدمی کی جانب سے پہلا تحفہ نام کا ہوتا ہے، لہذا بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے. اسی لیے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کا نام خود تجویز فرمایا. حسن اور حسین اہل جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام کسی کے نہیں رکھے گئے. 1 محرم شریف سے 11 محرم شریف تک انشاءاللہ روزانہ رات 9:30 بجے علاوہ جمعرات مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارا امیر اہل سنت، الحمدللہ فیضان مدینہ میں بارش ہو رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ عاشقان رسول بارش میں نہا بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں. آپ سے سوال یہ تھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں. جی دعائیں بھی 1-2 میں نے کرتے ہوئے دیکھا، ماشاءاللہ دعائیں کر رہے ہیں بارش کے اندر، اور بچے کھیل بھی رہے ہیں پانی کے اندر. تو حضور سوال یہ تھا کہ کیا بارش کا پانی بھی مبارک ہے، اور اس پانی کو کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے، اس کے جمع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ارشاد فرما دیجئے. اس کو ماء مبارکن آیت پوری ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. دیکھیں، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. تو اس کو بارش کے پانی کو قرآن میں ماء مبارکن کہا گیا، برکت والا پانی. مبارک ہے برکت والا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ پانی اچھا ہے اور اس میں شفا بھی ہے، بتایا جاتا ہے. شفا بھی، اس کے بھی واقعات ہیں، اور جیسے کہ مولا علی کی طرف منسوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پانی شہد تو عورت کے مہر کی رقم سے، وہ شہد عورت کے مہر کی رقم سے لیا ہوا ہو، اور اس میں کچھ آیتیں پڑھے، دم کر دے، یہ پانی شہد ملا کے مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوگی. تو اب یہ میسر سب کو نہیں ہوتا اس طرح کا شہد، جس طرح کا کہ عورت کے مہر کی رقم سے. تو صرف پانی بھی اگر بارش کا شفا کی نیت سے پیے گا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. جو کہتے ہیں کہ پہلی بارش جو ہے اس میں نہانا بھی نہیں چاہیے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل پہلی بارش جو ہوتی ہے نا، جیسے ابھی بارش ہوئی کتنے دنوں کے بعد، تو فضا میں آلودگیاں ہوتی ہیں، اور دھوئیں اور گرد اور غبار، اور تو یہ پہلی بارش ہے نا، ان کو زمین پر لے کر آ رہی ہوتی ہے. تو فوری طور پر اس سے مطلب یعنی کہ پینے وغیرہ سے، یہ سائنسی مطلب اعتبار سے
اور سمجھ میں آ بھی رہا ہے کہ وہ واقعی سے غبار آلود فضا تو ہوتی ہے، مٹیاں اڑیں گی، پھر یہ بارش پڑے گی تو مٹی باقاعدہ اڑتی ہے، بعض اوقات تھوڑی تھوڑی پڑتی ہے نا بارش، مٹی اڑے گی، پھر یہ عمارتیں اور یہ چھتیں اور یہ سب دھلتی ہیں، آبادیوں کی بات ہے تو یہ دھلتی ہیں۔ اچھا بارش اگر جنگل میں بھی ہو رہی ہے تو پتوں پر درخت کے مٹیاں جمی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی دھلتی ہیں۔ تو اس طرح اس پانی کے جو گرد و غبار والا مٹی والا، اس کے بعد یہ پہلی بارش بھی کچھ دیر برس گئی تو دھل گیا، پوری پہلی بارش کا بھی کیا کہہ سکتے ہیں، وہ دھل گیا۔ تو اب یہ کہ وہ پانی جو ہے اس کو، یہ میں سائنسی اعتبار سے طباً عرض کر رہا ہوں، باقی مطلقاً قرآن کریم میں اس کو ماء مبارکن کہا گیا، لیکن یہ کہ برکت لینے کا طریقہ پینا ہے، یہ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جسم مبارک کے اوپر اس کو بدن اطہر پر ڈالا۔ جی ہاں، تو وہ پانی اگر اس طرح کا ہے پہلی بارش کا تو بدن پر تو ڈالا جا سکتا ہے۔ کئی بار میں نے بارش میں، اب میں تو عام لوگوں کی طرح بارشوں میں جا نہیں سکتا نا، عوام میں تو میں یوں کھڑکی کے باہر نکال کر برکت کے لیے لگا لیتا ہوں، جب بارہا کیا ہے ایسا میں نے۔ تو آج تو ابھی راستے میں نے جب میں وہاں سے چلا نا، میں نے اپنے عیسائی بھائی سے کہا کہ یار اب وہ ربڑ کے چپل نکالو کہ ہے میرے پاس، یہ جوتے جو پانی میں کہیں سا نہ بارش آ جائے۔ بالکل کچھ پتہ ہی نہیں تھا بارش کا، تو یہاں پہنچے تو نگران شورا نے خبر دی کہ یار بارش آ رہی ہے۔ تو وہ جہاں سے گزرتا ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ہے، مطلب میری عمارت فیضان مدینہ سے بالکل راستہ اندر سے، تاہم یہ کہ کچھ نہ کچھ بارشوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اتفاق ہو گیا کہ بارش آ گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور روسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا جو ہے کسی شخص معذرت بچوں کے کھیلنے وغیرہ کا جو بھی سید صاحب نے فرمایا، تو اب جیسے بارش ہو رہی ہے تو جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں گے، ایسے موقع پر ہمارے یہاں حادثات ہوتے ہیں بارشوں میں، کیونکہ جو بجلی کے پول ہوتے ہیں نا، عموماً ان پر وائر تار لٹک رہے ہوتے ہیں یا تار گر جاتے ہیں، تو بجلی کے پول جو راستوں میں ہوتے ہیں، مہربانی کر کے ان سے تو خود کو ہی بہت دور رکھے، نہ جانے کون سے پول میں کرنٹ آ گیا ہو۔ اسی طرح گھڑوں کے تعلق سے بچے باہر کھیلتے تو پتہ نہیں چلتا کون سا ہول کھلا ہوا ہو، تو اس طرح کے حادثات ہونے کے بھی چانسز ہمارے بڑھ جاتے ہیں، موٹر سائیکل گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کہ زیادہ بارش میں تو ہلکی بارش میں زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، مگر پھر بھی بڑھتے ہیں۔ تو اس میں گھروں میں بعض اوقات پانی اتار آتا ہے اپنے دیواروں میں، اور ہمارے ساکٹ وغیرہ یا یہ الیکٹرک کی چیزیں جو نا کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان تمام تر چیزوں میں جہاں کرنٹ لگ سکتا ہے، اسپارک ہو سکتا ہے، گڑھے میں گرا جا سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے بعض اوقات عمارت یا نیچے کے گھر ہوتے ہیں ان کی دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہوتی، ان کے گرنے کے اندیشے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا کچی دیوار جو ہوتی ہے جس کا بھی پلاسٹر پکا نہیں ہوا ہوتا اور بلاک لگے ہوئے ہوتے ہیں، سم ٹائم ان پر پانی پڑتا ہے تو وہ بھی کچا ہو کے گرنے کا ڈر رہتا ہے۔ یہ سارے واقعات وہ ہیں جو ماضی میں بارشوں کے واقعات جو بارشوں میں ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اس میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور بڑے سیریس انجریز ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں بھی خود کو دیکھا جائے اور بچایا جائے پلیز۔ سبحان اللہ، واقعی یعنی کہ اموات بھی ہوتی ہیں بارشوں میں۔ وہ قرآنی آیت یہ ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ شاید اس میں ہم نے وَأَنزَلْنَا پڑھا تھا، اچھا میں نے پڑھا تھا۔ وہ ترکیب بنا لیجیے گا، ایڈٹ کر کے اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ۔ حضور روسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کی تنقید یا شرارتی انداز میں تعریف کرنا یا تذلیل کرنا، اس کی برائی کرنا۔ کبھی کبھار روسٹنگ سخت توہین آمیز بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، خاص طور پر اکثر حد پار کر دی جاتی ہے۔ روسٹنگ کرنے والا شخص ہم ٹائم بڑی گندی زبان مغلظات تک استعمال کر جاتا ہے جو اخلاقی پستی کی مثال ہے۔ حضور لوگ سوشل میڈیا پر روسٹنگ کر کے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا سے پیسے بھی بنا رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اسے ذریعہ معاشی بنا لیا ہے۔ اس میں یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگ خود اپنی
روسٹنگ کی ویڈیوز بنانے کے لیے ان کو بولتے ہیں اور وہ جس کا روسٹ ہو رہا ہے, جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے, وہ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پورا ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا مذاق بنایا جائے گا اور وہ ہنسے گا یا اس کو برا لگے گا, جو بھی ہے وہ اس سے اجازت لے کر اس سے پوچھ کر بھی اس طرح کیا جاتا ہے. تو حضور آپ سے اس پر کچھ سوالات کرنے تھے کہ سوشل میڈیا پر روسٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کی پذیرائی بھی بہت کی جاتی ہے, انہیں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اور خصوصاً نوجوان نسل ان کی طرف بڑا مائل ہوتی ہے. ایسا طرز عمل کیسا ہے؟ اور جب کسی مشہور شخصیت یا فرد کو روسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے مجموعی معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اس پر بھی کچھ آپ رہنمائی ارشاد فرمائیں. اور حضور دونوں چیزیں ہوتی ہیں, سم ٹائمز سامنے والے سے پوچھ کر بھی اس کی روسٹ کیا جاتا ہے اور سم ٹائم بغیر اجازت بھی روسٹ کیا جاتا ہے. تو اگر بغیر اجازت کیا جائے تو کیا اس پر گناہ بھی ملے گا؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ انداز تو تقریباً اس میں گناہوں کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں اس کو, اتنے گناہ ہوتے ہوں گے. ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کی دل آزاری یا اس کی مطلب آبرو ریزی, عزت اچھالنا, اس کا مذاق اڑانا, یہ ظاہر ہے کہ بہت مطلب ہے کہ غلط انداز ہے. یہ پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے آپس میں دوستوں میں, جس کو ہم نے سنا تھا ماحول میں کہ فلم چڑھا دی اس کی, یوں بولتے تھے اس کو, مطلب ہے کہ اس طرح گھیرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. وہ بھی جیب میں ڈالنے کے بعد وہ ہنسے گیا اپنی شرم چھپانے کے لیے, حقیقت میں وہ اس سے پریشان ہو, وہ دل دکھے اس کا. تو ایسی حرکتیں جائز نہیں ہیں, گناہ کا کام ہے اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک روایت ہے کہ جہنم میں ان تکلیف دینے والوں پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی, وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. اس وقت پکار پڑے گی, اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. حوالہ الترغیب والترہیب جلد 4 صفحہ 280 حدیث نمبر 5649. ایک اور حدیث پاک میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے ہے, مسلمان کو خوف زدہ مت کرو کیونکہ مسلمان کو ڈرانا بہت بڑا ظلم یعنی گناہ کبیرہ ہے. حوالہ مجموع الزوائد جلد 6 صفحہ 253. ایک روایت میں صحابی فرما رہے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک شخص کو اپنی سواری پر اونگ آ گئی, آنکھ لگ گئی ان کی, تو دوسرے شخص نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا, مذاق کیا ڈرانے کی نیت سے, تو وہ اونگتا ہوا شخص گھبرا کر چونک اٹھا اور گر گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوفزدہ کرے. چونک اٹھا اور گر گیا, ڈر گیا, کچھ بھی نہیں ہے, ہاں ڈر گیا, چونک اٹھا اور ڈر گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوفزدہ کرے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہو گئے. تو بہرحال یہ کہ کسی کو اس طرح ستانا, اس کی دل آزاری کرنا, ڈیگریڈ کرنا, اس کو یہ گناہ کے کام ہے. اور رہا یہ کہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان.
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بئس بئسل اچھا لام ہے لیکن بلانا نہیں. بئس اسم الفسوق بعد الایمان. اچھا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. ترجمہ ہے کنز الایمان. اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. تو بہرحال کسی کا مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، یہ قرآن کریم کی روح سے بھی پتہ چلا کہ یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، ظلم بھی ہے. وہ محاورہ بھی ہے، من ضحک ضحک، ہے نا، من ضحک ضحک، یعنی جو ہنستا ہے ہنسایا جاتا ہے، یعنی جو لوگوں پر ہنستا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. روسٹنگ میرے لیے بھی آج نیا نام تھا، یہ ان سے پتہ چلا تو یہاں کچھ میں نے معلومات بھی لی کہ پرینک اور روسٹنگ میں لاسٹ ٹائم ہم نے پرینک پر بات چیت کی تھی، جو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے ویڈیو بناتے تھے. انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی فرق ہے کافی، اور اس میں سب انوالو بھی ہوتے ہیں سم ٹائم. اور تو اب ایک ایسا شخص حضور کے جو بیٹھائی ہے، ارے یار آج مجھے ایسا لگا جو ان کی گفتگو سے کہ یار آج تیری فلم چلاتے ہیں اور اسکرپٹ بنا ہوا ہے اور تیری بے عزتی کرتے ہیں اور یوں ویڈیو چلی جائے گی، خوب اپنے پیسے کمائیں گے. اگر ایسا کوئی تصور ہوتا ہے تو جو اپنے آپ کو یوں ذلت و بے عزتی پر بھی پیش کر رہا ہے کہ چلو یار میری آج اب تم فلم چڑھاؤ، اب مل کر یہ سارا کریں گے. اور اس میں پتہ چلا ہے کہ فحش کلامی یعنی گندی بے حیائی کی باتیں بھی ڈالی گئی ہیں، جیسا کبھی پتہ چلا. تو اب یہ چیز ہے جو کہ خود کو ایک تو ذلت پیش کرنا، پھر اس پر پیسے کمانا، اور پھر اس میں گندی اور ذو معنی گفتگو کرنا، فحش کلامی کرنا، ان تمام کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا، کروانے والا، پھر سننے والا جو یہ اب یہ ہو اس لیے رہا ہے غالباً، جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ دیکھا زیادہ جا رہا ہے، اس کو لوگ زیادہ پسند کریں، تبھی یہ ویڈیو بن رہی ہے اور اس کے پیسے زیادہ آ رہے ہیں. اب جن کو یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور پھر یہ وائرل بھی کریں گے، یہ آگے شیئر بھی کریں گے کہ یار یہ دیکھو کیا بنا کر دی ہے. تو یہ جو سارے کے سارے جو لوگ اس میں انوالو ہیں، کیا ان سب پر توبہ لازم آئے گی؟ یہ سب گناہ گار ہو رہے ہوں گے، اور اس میں مزید فحش کلامی اور گندی گفتگو کے الگ گناہ بھی پڑ رہے ہوں گے، اور اگر مرد اور عورتوں کا اس میں بیٹھ کر بھی حیائی کا سارا معاملہ ہے تو کیا یہ بھی گناہ آ رہے ہوں گے؟ تو یعنی ایک ساتھ گویا کہ کیا یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہو جائے گا؟ جی ظاہر ہے کہ اپنی عزت ایک مسلمان جو اس کو یہ اجازت تھوڑی ہے کہ اپنی عزت کو بھی مطلب یعنی کہ ہاتھوں کر کے خراب کرے. یہ مطلب کبھی بھی شریف آدمی، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا، خوف خدا رکھنے والا ان چکروں میں پڑے گا ہی نہیں. یہ بالکل اوباش اور بالکل یعنی کہ معاشرے کے گھٹیا لوگ ہوتے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے. کبھی اس طرح کلپ مجھے دیکھنے کا نہیں مطلب ہوا، اللہ کرے دیکھوں بھی نہ میں کبھی، مطلب یعنی کہ تو اس طرح مطلب یہ کہ ظاہر یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ گندے لوگ ہوتے ہیں. ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کو دیکھنا کیا ہے انجوائے کے لیے. تو یہ لہو و لعیب، اور پھر یہ کہ اگر آپ بولتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میوزک بھی بجتا ہوگا، ان کی گالیاں سننا، گالیاں بھی دیتے ہوں گے تو یہ سننا تو یہ بھی گناہ. تو یوں مطلب دیکھنے والا، سننے والا، اس کو پسند کرنے والا بہت ساری، پھر وہ اس کا جال ایک بچھے گا، پھر اس کو جو وائرل کرے گا، یہ تو بہت بڑے گناہ کا مطلب اپنے لیے وبال لے رہا ہے. اس نے تو ایک کو بھیجا، یہ اس نے گناہ کی داغ بیل رکھی اپنے لیے، بھیجنے والے نے. اب یہ آگے بڑھا،
उसने इतनों को बढ़ाया, उसने इतनों को बढ़ाया, तो ये गुनाह सबके हिस्से का होते होते उनको तो मिलेगा, इसको मिलेगा। अब ये कि जो असल जो लोग हैं जिन्होंने ये धंधा इख्तियार किया है, इन सब का गुनाह, इसने भेजा, उसने भेजा, इसने भेजा, यूं हजारों लाखों हो सकता है करोड़ों, फिर इसकी लाइफ बहुत बड़ी है, बंदा मर जाएगा, ये जल्दी खत्म नहीं होगा ये जो कुछ इसने काम किया है। तो ये मतलब नाकाबिल तसव्वुर, और शायद कोई इसको मतलब इन्हें काउंट कर ना सके कि कितने गुनाह हो जाएंगे। तो मेहरबानी करके फौरन तौबा कीजिए, अपने हाल पर, अपनी कमजोर जान पर रहम कीजिए। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, आप तौबा कीजिए अल्लाह की जनाब में। और अब ये कि ये जिन जिन तक आपने पहुंचाया, इन सब पर आपकी तौबा भी पहुंचे, तो इसका शायद ये तरीका ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने नफ्स पर बहुत गिरा है, बहुत भारी है नफ्स पर, लेकिन करना तो होगा कि एक आप पैगाम जारी करें। जिन्होंने भी किया कि मुझे तो पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं तो एंजॉय कर रहा था, लेकिन हर एंजॉय का काम तो कोई जायज़ तो नहीं होता। तो मैंने ये गुनाह किया और मैंने इतने इतने इसके वायरल किए, या एक बार ही वायरल किया, तो वो फिर ये अपना पैगाम जारी करे, चाहे तो वीडियो पैगाम, अगर वीडियो के जरिए किया इसने तो अपना वीडियो पैगाम जारी करे ताकि पता चले कि ये वाकई था और अब तौबा कर रहा है। तो इस तरह मतलब इसको वायरल कर दें और इसमें तौबा करें कि मैंने, मिसाल के तौर पर मैंने मदनी चैनल देखा और उसमें मैंने ये सुन लिया, या जो भी आपके मुझे पता चल गया कि ये तो गुनाह का काम है, तो मैंने इससे सच्ची तौबा कर दी है और मैंने बहुत सौ को भेजा, उसकी भी तौबा। और जिसको मेरी ये वीडियो पहुंची है, मेहरबानी करके इसको डिलीट कर दीजिए। इस तरह का आप पैगाम जारी करें और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें कि अल्लाह पाक मुआफ फरमा दे। नियत साफ, मंजिल आसान। तो इनसे बहरहाल बहुत बचना है। एक हदीस पाक में तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2261, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए जायज नहीं कि वो अपने नफ्स को, अपनी जात को जिल्लत में डाले। फिर एक आयत मुबारक है जिसका तर्जमा है, बेशक जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बात फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो इसको इशात फाहिशा कहते हैं, न बुरा चर्चा, बुरी बात फैलाना। तो इससे मुराद ये के तशहीर करना और जाहिर करना है, जबकि फाहिशा से वो तमाम अक़वाल व अफ़आल मुराद हैं जिनकी क़बाहत यानी बुराई बहुत ज़्यादा है। और यहाँ आयत मुबारका में असल मुराद ज़िना है। अलबत्ता ये याद रहे कि इशात फाहिशा यानी बुरे चर्चे के असल माना में बहुत वुसअत है। चुनांचे इशात फाहिशा में जो चीज़ें दाखिल हैं, इनमें से बाज़ ये हैं, फौश तस्वीर और वीडियोस बनाना, बेचना और इन्हें देखने के जराए मुहैया करना। इसी तरह हया सोज मनाजिर पर मुश्तमिल फिल्में और ड्रामे बनाना, इनकी तशहीर करना और इन्हें देखने की तरगीब देना, ये भी इसमें शामिल है। और भी इसमें काफ़ी वुसअत है, न बहुत कुछ है, न जो भी मतलब बेहयाई की बात फैलाएगा तो वो इस आयत जिसका आपने अभी तर्जमा सुना उसमें दाखिल होगा। इस अल्लाह पाक के अजाब से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी हमें अजाब ना दे, कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो इसलिए सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए, इसी में आफियत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से मुहर्रम शरीफ 1447 हिजरी के मदनी मुज़ाकरों का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ़ शहरों से अशकान रसूल की आमद का सिलसिला भी जारी है। जो हमें इत्तला पहुँची है उनमें से डिवीज़न फैसलाबाद, सिटी फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट टोबा, डिस्ट्रिक्ट जंग, डिस्ट्रिक्ट चनियोट, यहाँ से मजमूई तादाद कमोवेश 1000 प्लस 1000 प्लस
और इसी तरह डिवीज़न मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट लोधरा, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, यहाँ से मजमूई तादाद 100 के करीब है। तो अब तक कमोबेश 1100 के इस्लामी भाई यहाँ पहुँच चुके हैं, इनके आने की इत्तला है। ये किस तरह पहुँचे हैं, आइए हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, आइए आपको दिखाते हैं। या शहे करबला, या शहे करबला। अल्लाह पाक की रहमत से फैज़ान उस्मान गनी एक्सप्रेस ट्रेन के ज़रिए से अल्लाह पाक की रहमत से आशिकान रसूल जो हैं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना हाजिर हो रहे हैं। अभी हम कराची स्टेशन में पहुंच चुके हैं। या शहे करबला, 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 या शहे करबला, अपना रोज़ा दिखाया शहे करबला। फैसलाबाद शहर, फैसलाबाद के साथ साथ टोबा, गोजरा, पीर महल, कमालिया, जड़ावाला, झुमरा, खुड़लियाँ वाला और दीगर जो मज़ाफ़ात हैं इसके आशिकान रसूल आ रहे हैं। कुछ तकरीबन 700 के लगभग इस्लामी भाई वो हाजिर हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ ट्रेनों के ज़रिए और बसों के ज़रिए जो पहुँचेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। 1200 से ज़ायद आशिकान रसूल इंशाअल्लाहुल करीम मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की सआदत हासिल करेंगे। ये जो आशिकान रसूल हाजिर हो रहे हैं इसमें अल्लाह पाक की रहमत से 12 माह के इस्लामी भाई भी हैं, 1 माह के आशिकान रसूल भी हैं, 12 दिन के आशिकान रसूल भी हैं और वो भी हैं जो इंशाअल्लाहुल करीम 12 दिन के लिए हाजिर हुए हैं। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा, फैज़ान काफिला। माशाअल्लाह, सबको खुशामदीद क्या आ चुके हैं। हाँ, चांद रात है माशाअल्लाह, इतने सारे आ चुके हैं, वाह माशाअल्लाह। सबको खुशामदीद, वेलकम, जी आया नू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी बगैर कैबिन कोई गिलास नहीं होगा, मुझे ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे के बाद खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होगा। मदनी मुज़ाकरे के फ़ौरन बाद वक्फ़ा आराम है, तकरीबन 2:30 बजे आपको उठाया जाएगा और उसके बाद दुआए तहज्जुद, फिर नमाज तहज्जुद अदा की जाएगी और उसके बाद जो सहरी करना चाहते हैं, मुहर्रम शरीफ का महीना की आमद हो चुकी है, जो नफली रोज़ा रखना चाहते हैं, जामिअत मदीना की बिल्डिंग के नीचे टोकन तकसीम किया जाएगा, वहाँ से टोकन हासिल कर सकते हैं। फिर सहरी भी होगी, सहरी के बाद इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत करम फरमाएंगे और फिर सवाल जवाब का सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। ना रोज़ों का के मुहर्रम शरीफ में ये पैकेज इस्लाह अमाल की तरफ से है कि 10 रोज़े, अगर पूरे माह मुहर्रम में 10 रोज़े रखें तो ये फर्स्ट कैटेगरी, देखिए मुमताज़, बेस्ट। और अगर 5 रखें पूरे माह मुहर्रम में तो बेटर, और कम से कम 2 रोज़े रखें तो इनकी कैटेगरी होगी गुड। पूरे माह मुहर्रम के रोज़े रखें, क्या बात है। वैसे यानी कि कम से कम 2 तो रखने, और 11, 9, 10 का तो आमतौर पर लाखों लाख आशिकान साहबा अहले बैत रखते हैं रोज़े। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में काफ़ी इसका मतलब रोज़ों का रुझान है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और हाँ, पूरे माह मुहर्रम में यासीन शरीफ 72 टाइम, 72 बार, करबला के 72 अदद मशहूर है ना, तो इंशाअल्लाह ये भी अब शुरू कर दें आप, अल्लाह तौफीक दे तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आपसे एक सवाल हुआ था कि जानवर लिया जो बज़ाहिर सेहतमंद था, लेकिन जब उसे ज़बह किया तो ज़बह करने के बाद मालूम हुआ कि इसके सारे के सारे गोश्त के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। तो इस पर इरशाद फरमाइए कि क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी
تو اب ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ جو قربانی کا جانور لایا، صاحب استطاعت تھا اور اس کے پاس ابھی استطاعت موجود ہے، تو اس کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ ہاں، یہ سوال اصل بقرعید کے ابتدائی دنوں میں ہوا تھا، تو اس پر جواب میں نے یہ دیا تھا کہ قربانی ہو گئی. اچھا، پھر یہ کہ فتح رضویہ شریف کا جزیہ آیا سامنے مسئلہ کہ قربانی نہیں ہوئی، یہ سراحت نہیں تھی. اچھا، تو بہرحال کے بعد میں یہ دیکھی کوئی مشورہ ہوا، غور و خوض ہوا، تو مسئلہ یہ طے ہوا کہ قربانی نہیں ہوئی. یعنی جس جانور کو ذبح کیا گیا قربانی کے لیے بظاہر وہ تندرست تھا، قربانی قابل تھا، لیکن جب کٹ گیا تو گوشت میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، تو اب یہ کہ قربانی نہ ہوئی. اور اب جو کہ بقرعید کے دن نکل چکے ہیں، تو اس کے بدلے ایک بکرے کی قیمت وہ صدقہ کرنا ہوگا. کسی بھی ایسے غریب مسکین کو دے دے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کو ازالہ کی ہیڈنگ دے کر اس کو وائرل کرنا ہے انشاءاللہ. کہ ان دنوں جو لوگ تھے اس وقت تو موجود نہیں ہے، اللہ کے سب تک پہنچ جائے، اور جو موجود ہوں اور جن کو پتہ ہے تو وہ ان تک یہ مسئلہ پہنچا دیں، ثواب کے حقدار بنے. اس کو وائرل بھی کریں تاکہ جو لوگ تھے اللہ کر سب تک یہ ہماری غلطی جو ہے یہ پہنچ جائے کہ غلطی تھی، اور اب یہ کہ درست مسئلہ یہ ہے جو بیان کیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے باپا جان، آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شب عرس مبارک ہو. ماشاءاللہ آج مدنی مذاکرے کا ایپیسوڈ بھی 2540 بے حساب مغفرت، دعائے مدینہ اور دنیا و آخرت میں امن و عافیت کی دعا کی التجا ہے. اللہ کریم خیر و عافیت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2540 سید خلیل مصطفیٰ عرف بھولے شاہ. میرا حضرت صاحب ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਬਾਬ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ. ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ. ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਵੇ. ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? تھوڑا اس کا خلاصہ سمجھا دیں. کچھ سمجھ آئی کچھ نہیں آئی. یہ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, یعنی بھائی بھائی کا درد محسوس کرنے والے ہوتے ہیں. پہلے ہوتے تھے ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ جی ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, باواں یعنی بازو, بھائی بھائی کا بازو ہوتا تھا. اور جو باپ ہے وہ سر کا تاج, اور ماما ٹھنڈیاں چھاواں, ماں جو ہے وہ ٹھنڈی چھائیں ہیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، ان کے اشعار تو پڑھے تھے انہوں نے. اچھا، ان کا انہوں نے خلاصہ پوچھا ہے. غالباً وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا یہ اس طرح کے منظر زیادہ تھے, اب جو ہے یہ اس طرح کا کم ہے نا. تو یہ جو شعر میں جو کچھ کہا گیا ہے, یہ انداز دوبارہ جو ہے وہ ہمارے درمیان آئے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ اللہ، دعوت اسلامی کو عام کر دیں انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا سب مل کے کام کریں گے. دعوت اسلامی میں یہ مناظر آپ کو نظر آئیں گے. سگے بھائی بھائی نہیں بلکہ اسلامی بھائی بھی آپس میں آپ کو ایسی محبت کرنے والے, ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے ملیں گے کہ دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ.
تو بہرحال یہ کہ سب کو ایک دوسرے کا خیال تو رکھنا ہی چاہیے کہ قرآن کریم میں ہمیں تو بھائی چارے کا درس دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم ایمانی رشتے سے ہم لوگ بھائی ہیں، تو بھائی کو بھائی کا خیال رکھنا بھی ہوتا ہے، ہمدردی بھی کرنی ہے، خیر خواہی بھی ایک دوسرے کی کرنی ہے، اور یہ بھی کار ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں۔ تصور علی ملتان تو ولیندہ پیاں ایک سوال ہے کہ اکثر و بیشتر اسا سنتے ہیں کہ ڈا محرم عاشورہ والے ڈی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی جڑے اسا نیاز پکیندے اون دے وچ جڑا اسا قربانی والے ڈی یہ گوشت بنینے ہیں، اون دا گوشت جڑا ہے نا اہتمام نال آدن کہ اون دا اگر جڑی نیاز ہے وہ گوشت پکایا ونے کھچڑے دی صورت یا جیویں بھی ہے تو اون دا ثواب زیادہ مل دے۔ آیا ساڈی شریعت مطہرہ دے وچ ان دی کیا حقیقت ہے، جڑا ہے اے واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، ان دے ساکوں جواب نال نوازا ونے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے اسلام بھائی نے یہ سوال عرض کیا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید والے دن جو قربانی کا گوشت ہے اس کو 10 محرم الحرام والے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے حوالے سے کھچڑا شریف پکایا جائے، تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی عطا فرما دیں۔ انہوں نے کہا تھا زیادہ ثواب میں بھی سمجھا تھا، وہ ترجمہ کرنے والے بھولو ہیں، یعنی کہ مطلقاً نہیں ہے کہ وہ عید کا قربانی کا، تو پھر میں کہ غریبوں کا کیا ہوگا، رشتہ داروں کا کیا ہوگا، خود سنت ہے کہ مطلب اپنی قربانی کے گوشت سے آغاز کرے یا کلیجی سے ابتدا کرے کھانا، پھر 3 حصے کرے تو یہ سب رہ جائے گا۔ تو یہ سوال اس طرح کا تھا کہ محرم شریف میں اگر قربانی کا گوشت، عید کا بھی تذکرہ نہیں تھا اس میں، میرا خیال قربانی کا گوشت، قربانی 3 دن ہوتے ہی قربانی، تو قربانی کا گوشت عید کے دن جو ہوتا ہے تو وہ محرم شریف کی نیاز میں عاشورے کے دن شامل اگر کر لیا جائے کھچڑے وغیرہ میں تو ثواب زیادہ ملتا ہے، یہ انہوں نے مطلب کہا تھا۔ اب ثواب تو صحیح بات ہے کہ وہ نیت پر ملے گا، وہ یہاں مطلب ہے کہ اگر گوشت کی ضرورت ہے، غریب موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، مسلمان لینے والے خوش ہونے والے موجود ہیں، تو پھر نیکی میں دیر نہ کی جائے، اللہ کی راہ میں دینے میں دیر نہ کی جائے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت کے سر کے تاج ہیں تو اور ہمارے بھی سر کے تاج ہیں، تو انہوں نے مطلب یہ کہ ایک بار اپنے حمام میں تشریف لے گئے اور اچانک آپ نے جو جبہ تھا وہ ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اتار چکے تھے وہ، اور خادم کو بلایا اور ان کو دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کو جلدی دے آؤ فلاں کو۔ تو جب پھر اندر چلے گئے فارغ ہو کر جب تشریف لائے تو خادم نے عرض کیا حضور اتنی جلدی بھی کیا تھی، فارغ ہو کر اطمینان سے پھر مجھے حکم کرتے میں دے آتا۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں اندر گیا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جبہ اچھا ہے اور میں فلاں کو دے دوں، رائے خدا میں صدقہ کر دوں اس کو، تو اس لیے میں نے کہا پھر ایسا نہ ہو کہ وہ دیر ہو جائے یا ارادہ بدل جائے، دل بدل جاتا، قلب منقلب ہوتا ہے، بدلتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا نیکی ہے جلدی اس کو کر دوں۔ تو یوں مطلب یہ کہ رائے خدا میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ قربانی کے گوشت سے کھچڑا پکایا جائے، ہاں اگر قربانی یا گوشت کوئی رکھتا ہے اور اسے کھچڑا کرتا ہے یا نیاز امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا مسئلہ ضروری نہیں ہے جو سوال میں تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? अल्लाह, बड़ी सवालात आ गए, माइक की तरकीब है ना? 40 साल। जवाब दुरुस्त है। कुरान करीम की पहली नाजिल होने वाली आयत मुबारका बताइए। इंशाअल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जवाब दुरुस्त है। कुरान करीम में सूरह अनकबूत है। अनकबूत के माना क्या है? मकड़ी। जवाब दुरुस्त है। किस शहर की खाक में भी शिफा है? मदीना पाक। जवाब दुरुस्त है। ये पहली सब वालों को नहीं मिलेगा माइक। जो जल्दी आता है उसको नहीं मिलेगा, देर से आता है उसको मिलेगा। और बोलो। मकबूले खासो आम गए दुनिया में 400। मकबूले खासो आम गए दुनिया में 400। बेचारे पहले पहले आके बैठ जाते हैं, तो इनको ज्यादा इनाम मिलना चाहिए ना। कल से इंशाल्लाह पहली सब वालों से पहला जवाब लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल से। ये सबसे हो, आखिरी वालों को भी महरूम ना किया जाए इंशाल्लाह। मैंने इनको बिल्कुल लेने के बेचारों की बारी शायद कम ही आती है, और ये मालूमात वाले होते हाथ उठाते हैं। किस दिन के नाम पर कुरान करीम में एक सूरत मौजूद है? सूरतुल जुमुआ। जवाब दुरुस्त है। क्या कोई ऐसी सूरत में जिसे हदीस पाक में हर मरज के लिए शिफा कहा गया हो? सूरह फातिहा। जवाब दुरुस्त है। तमाम आयतों की सरदार आयत का नाम बताइए। आयतुल कुर्सी। जवाब दुरुस्त है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर मुश्तमिल मकतबतुल मदीना की किताब का नाम बताइए। सीरत फारूक आज़म। जवाब दुरुस्त नहीं है। फैजान फारूक आज़म। जवाब दुरुस्त है। इस शेर का दूसरा मिसरा, पहला मिसरा बताइए। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। हाँ, ये पहला है, बल्कि पहला मिसरा ये है, और इसका दूसरा मिसरा बताइए। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आशूरे की निस्बत से 10 सवाल। अच्छा, वो आज यौम फारूक आज़म न्याज पैकेज भी हमारे पास है, मतलब जी सारी रात का इंतजार है आपको। 12 बज गए। जी, आइए मदनी चैनल के नाज़रीन देखते हैं।
बुरों की सोबत से बचो। अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान मुअज़्ज़म है, बुरों की सोबत से बचो वरना तुम्हें बुराई की गंदगी लग जाएगी। खाइफे किबरिया है उमर फारूक है, खाइफे किबरिया है उमर फारूक है, आशिके मुस्तफा है उमर फारूक है, आशिके मुस्तफा है उमर फारूक है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की गली से शैतान भाग जाता था, जहाँ से गुजरते थे शैतान दफा हो जाता था। इस पर एक शायर ने बड़ा प्यारा शेर लिखा है, लिख के सीने पे जो मैं नाम उमर सोता हूँ, कोई शैतान ना ता वक्त सहर आता है। सीने पर दिल पर अगर या उमर लिख लें तो इंशाअल्लाह रात में शैतान से बचत भी होगी और गुस्ल फर्ज होने की जो जिनको बीमारी होती है इससे भी इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। आज 1447 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की चांद रात है और हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली मुहर्रम शरीफ को आपने जाम शहादत नोश किया था, तो आपकी याद में हमने नियाज का एहतमाम किया है। आपने भी ना किया हो तो कर लीजिएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमने भी ये भी किया है, नियाज फारूक आज़म की भी तरकीब है। इंशाअल्लाह उल करीम आज खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में नीयत है मखसूस इस्लामी भाइयों को जिन्होंने ये रिसाला गोश्त के वो हिस्से जिनका खाना मना है हिफ्ज कर लिया होगा। 105 पेज है ना, 108 पेज है, याद कर लिया है। अब इनके ये सबके सुनूंगा कैसे मैं, ये भी एक मसला है। तो इंशाअल्लाह उनको नियाज पेश करने की नीयत है। अब यहाँ जो है वो तो हम 3 हैं और ये 3 हैं। वैसे सैयद से शुरू करने का ज़हन होता है, वहाँ सैयद से शुरू करेंगे। अब आलिम सैयद से अफजल होता है, गैर आलिम सैयद से। एक हिस्सा में बैठे बैठे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, हो सकता है वो सैयद हो, अभी जो मंजर दिखाया है। बुरहान देखो तुम जरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। बादल गरज रहे, बादल गरज रहे हैं, बारिश बरस रही है, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना सरकार का मदीना। या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह
رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلو علی الحبیب. شدید بارش ہو رہی ہے یار, شدید نہیں ہو رہی. اچھا رکی ہوئی ہے, اچھا ابھی خالی بادل گرج رہے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنے, انہی سے تیار کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. سوالات نوٹ فرما لیں. سوال نمبر 1, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے کس حصے میں نفل نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا؟ سوال نمبر 2, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس سنہ ہجرے میں ہوئی؟ سوال نمبر 3, قرآن پاک میں کس پانی کو مبارک پانی فرمایا گیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 پر اور SMS نمبر 0341125554 پر آپ دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہی ملتا ہے. صدیق کو صداقت ملی مصطفیٰ کریم کے ذریعے, عمر کو عدالت ملی مصطفیٰ کریم کے ذریعے, عثمان کو سخاوت ملی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, حضرت علی کو شجاعت ملی مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی. آقا سے محبت, آقا سے پیار, آقا سے, یہ تو ہے ہی ہماری جان. آقا سے بڑھ کر ہمارا وسیلہ کیا ہے؟ جتنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ محبت کرتا ہے اتنی محبت آپ کے اہل بیت سے ہو. ان کے نام آج بھی لیتے ہیں تو انرجی آ جاتی ہے. آج بھی کہتے ہیں علی, انرجی آ جاتی, طاقت آ جاتی, ہمت آ جاتی. امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو استقامت اور کچھ قربانی دینے کا دل کرتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز کے بغیر انسان کس کام کا. انشاءاللہ الکریم دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنتوں بھرا بیان 28 جون 2025 بروز ہفتہ سے 11 محرم شریف 1447 ہجری تک بعد نماز فجر قریباً 5:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. اور نیتیں وغیرہ اگر تیار ہوں تو سنا دیں روزوں کی, اور ورنہ شاید دعا کا موقع ہے.
इंशाल्लाह कल से शामिल करेंगे इंशाल्लाह। मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, खुद पसंदी कितने साल के अमाल बर्बाद कर देती है? जवाब 70 साल के। सवाल नंबर 2, किसका ख्वाब 100% सच्चा और शरई तौर पर हुज्जत यानी दलील होता है? जवाब नबी का ख्वाब। सवाल नंबर 3, किस मौके पर मदीने की गलियों में बहुत ज्यादा शराब बहाई गई? जवाब जब शराब हराम हुई। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद अदनान अत्तारी छांगा मांगा, बिनते आदिल खान हैदराबाद, मोहम्मद सरदार अत्तारी चकवाल, अबू समान मोहम्मद अरसलान कादरी तलागंग, अब्दुल गफूर अलवी वाहकेंट, आतिफ रजा अत्तारी शकरगढ़, हमजा नियाज अत्तारी जामियतुल मदीना कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते आदिल खान हैदराबाद। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फिजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फिजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक मेरे पास मौजूद नेकियों और मुझे जो अपनी नेकियां इसाले सवाब करें, उन सब पर अपने करम के शाया निशान अजर व सवाब अता फरमा। ये सारा सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इनको अता फरमा। तमाम अंबिया और मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, कुल मोमिनात मोमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन। खुसूसन हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वालिदैन मुस्तफ़ा, हसन करीमैन, शहीदान व सीरान करबला, जमीर अहले बैत अत्तहार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रजा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, और जो रोज़ाना मुहर्रम शरीफ में जितने मदनी मुज़ाकरे अब होंगे मुसलसल, इनमें शिरकत करने वाले, अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक फारूक आज़म का सदका, 4 यारों का वास्ता, हसनैन करीमैन और शहीदानों असीरान करबला के तुफ़ैल हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हमें गुनाहों से बचा, नेकियों के काम करते रहें, सिर्फ हमसे वो काम हो जिसमें हमें सवाब मिले। इलाहुल आलमीन हमारे औकात फजूल बर्बाद न हो, फजूल गोई से बचा। या अल्लाह पाक दिल आज़ारियों और गुनाहों से बचा। या अल्लाह पाक हमें संजीदगी नसीब फरमा, हुस्न अखलाक की नेमत से माला माल कर दे। ऐ अल्लाह पाक झूठ, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, इन सारे गुनाहों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन गुस्से और चिड़चिड़ापन की आदत पे निकल जाए, हमें नरमी नसीब हो जाए, हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं। या अल्लाह पाक हमसे लोगों को राहत पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे। इलाहुल आलमीन ईमान की सलामती नसीब हो, बुरे खात्मे, बुरी मौत से हमारी हिफाजत हो। जब दुनिया से जाएं तो
تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں میں ہو۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کے قرضے اتریں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو۔ الہ العالمین بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں دے، جو بیٹے چاہتے ہیں بیٹے دے۔ الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ الہ العالمین گھریلو جھگڑے ختم ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجاع الاشجعی، مرتضی شیر حق اشجاع الاشجعی، مرتضی شیر حق اشجاع الاشجعی، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأنبي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ، دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ، پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ،
پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ ہے نعمت